السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 18ویں روزے کی نسبت سے 18ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 18واں پارہ قد افلح۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مؤمنون مکمل، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1، استحقاق جنت کی 7 صفات۔ نمبر 2، تخلیق انسان کے 9 مراحل۔ نمبر 3، توحید۔ نمبر 4، انبیاء کے قصے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی 4 صفات۔ نمبر 6، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ۔ نمبر 7، قیامت۔ استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں: ایمان، نماز میں خشوع و خضوع، اعراض عن اللغو، زکوٰۃ، پاک دامنی، امانت داری اور نمازوں کی حفاظت۔ تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں: مٹی، منی، جمع ہوا خون، لوتھڑا، ہڈی، گوشت کا لباس، انسان، موت اور دوبارہ زندگی۔ توحید کے 3 دلائل ذکر کیے گئے: آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ جات، چھپائے اور ان کے منافع۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہم السلام کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ملتا ہے۔ نیک لوگوں کی 4 صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے اور دل ہی دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہے وہ ناکام ہے۔ سورہ نور میں 2 باتیں ہیں: نمبر 1، 16 احکام و آداب۔ نمبر 2، اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود اور سزاؤں کا جو نظام مقرر کیا ہے وہ انسان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں، کیونکہ اس سے برائی، بے حیائی اور ظلم کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نور میں 16 احکام جو بیان کیے گئے وہ یہ ہیں: زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کرنا ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ عاقل، بالغ، پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے، یعنی دونوں قسمیں کھا کر یہ کہیں گے میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے۔ مرد کہے گا کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرما دیں جس میں منافقین کی مذمت کی گئی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور حرم نبوی کی عفت اور عصمت کا اعلان فرما دیا گیا۔ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لیا کریں، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا جائے۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کیا جائے۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد خلوت والے کمروں میں داخل نہ ہوں، کیونکہ ان اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے کہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان کی گئیں۔ پہلی مثال اہل حق اور مومن کی ہے۔ اس کے دل کو اس چراغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو صاف اور شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا گیا ہو، اور اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہو وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہو۔
اس تیل میں ایسی چمک ہو کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے کہ ان کی مثال ایک سراب جیسی ہے جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن قریب آ کر پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کے اعمال کا ہے کہ موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کی کفر اور ضلالت کی تاریکیوں کا ہے کہ وہ انہی میں سرگرداں رہتا ہے۔ سورہ فرقان کے ابتدائی حصے میں 4 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قرآن کی حقانیت، نمبر 3 رسالت اور نمبر 4 قیامت۔ توحید کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس نے ہر چیز کو بڑے نپے تلے انداز میں بنایا ہے۔ قرآن کی حقانیت میں کافروں کے 2 غلط بیانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن گھڑ لیا ہے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ رسالت کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ کافر کہتے تھے کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، تو ان کی اس باطل عقائد کی اور باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی گئی۔ قیامت کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ اس دن معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ خود بھٹک گئے تھے؟ تو وہ جھٹلا دیں گے کہ یہ ان کی اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہیں بھی پارہ نمبر 18 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کے خلاصہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔